اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ محترم سامعین حضرات، ابھی آپ نے توبہ کی زبانی بہت ہی پیاری آیت اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کی ہے سورۃ القدر میں، جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل کیا، یعنی شب قدر میں، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل کیا، تو لہذا اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ رات ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے محترم سامعین حضرات، ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر آخر یعنی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آخر کے 10 دنوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ تو مختلف روایتیں ہم کو ملیں گی، اور جس میں زیادہ قوی احتمال بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ اس لحاظ سے بھی ہم سوچیں اور دیکھیں تو اکثر علاقوں میں آج انشاءاللہ بعد مغرب جو ہے 27 رات شروع ہو جائے گی، اور کچھ علاقوں میں تو کل ہی 27 رات ہو گئی۔ تو جن حضرات کی آج 27 رات ہے ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اب بھی موقع ہے کہ اللہ کو راضی کریں، رمضان مبارک میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کی بھرپائی انشاءاللہ ممکن ہو سکے گی۔ تو شب قدر کو جاگنے کا اہتمام کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شب قدر کو ہم نے متعین کیا ہے، بلکہ مختلف روایتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طاق راتوں کے ذریعے سے شب قدر کا انعام عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا آج 27 رات ہے، جس کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اور وہ بھی قسم کھا کر یہ بتلایا کہ وہ 27 رمضان کو ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین رحمت اللہ علیہم اجمعین کی رائے ہے کہ وہ 27 رات میں ہوتی ہے۔ تو لہذا آج 27 رات ہے، جاگ کر عبادت کریں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں شب قدر کا انعام عطا فرمائیں۔ تو گویا کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزاروں مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر بتایا جا رہا ہے۔ ہم تو سارا سال سوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان کے پہلے یا دوسرے عشرے میں بھی ہم میں سے کتنے لوگوں نے رات میں عبادتیں نہیں کی ہیں، سوئے رہے۔ تو اب موقع ہے، جو کچھ ہی ایام باقی ہیں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آج انشاءاللہ 27 رات ہے ہندوستان کے اکثر علاقوں میں، تو میں درخواست کروں گا اور یہ ان سے کہنا چاہوں گا کہ آج کی رات اور اس کے بعد 29ویں رات، اس کے بعد جو طاق راتوں میں شامل ہے، تو جاگنے کا اہتمام کریں
ایک تو 27ویں رات طاق راتوں میں آتی ہے، اور دوسرا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے بھی اقوال موجود ہیں کہ 27ویں رات شب قدر عطا کی جاتی ہے. تو لہذا ہمیں امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی راتوں میں عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں گے اور اس کی توفیق مانگیں گے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں تو بار بار گناہ کرنے کا خیال اٹھتا رہتا ہے، ہمارا دل ہمیشہ گناہ کی طرف مائل رہتا ہے، ہم جتنا بھی کوشش کریں ہم بچ نہیں سکتے ہیں. اے اللہ تیری ذات سب سے بڑی ہے، تو ہمیں گناہوں سے بچا لے. گناہوں سے ہی نہیں بلکہ گناہوں کا خیال آنے سے بھی ہمیں بچا لے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بے حد قبول کرنے والے بھی ہیں. تو لہٰذا اللہ ہی کا فرمان ہے کہ بندوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں، تو ہم اگر اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ ہماری بدبختی ہوگی اور ہماری خوش قسمتی نہیں ہوگی. تو میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں جن کی یہاں پر آج 27 رات ہے تو وہ ضرور بضرور آج کی رات بھی جاگیں اور 29 رات کو بھی جاگیں. اور اگر کوئی جو بقیہ ایام ہے ان ساری راتوں میں جاگنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو تو سونے پر سہاگا کہا جائے گا کہ اس سے ان کو انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شب قدر کی تلاش کرنے، شب قدر کو تلاش کرنے کی، اس میں عبادت کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.